لڑ رہے ہیں، ان کے لیے فوراً مدد بھیجی جائے۔ اس وصیت کے بعد 22 جمادی الاخری کو سیدنا ابو بکر نے وفات پائی۔ تمام مسلمانوں نے خوشی سے سیدنا عمر کی بیعت کر لی۔ اس طرح وہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد بنے۔ خلیفہ بنتے ہی انہوں نے ابو بکر کی وصیت کے مطابق عراق کی طرف ایک لشکر روانہ کیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو لشکر کا سالار مقرر فرمایا، اور اس طرح مسلمانوں کی عظیم الشان فتوحات کا سنہری دور شروع ہوا۔ عراق، مدائن، حلوان، جزیرہ، خوزستان، نہاون، اصفہان، ہمدان، آذربائیجان، تبرستان، آرمینیا، فارس، کرمان، خراسان، سیستان، مکران، دمشق، حمص، لاذقیہ، یرموک، قنسرین، حلب، انطاکیہ اور بیت المقدس فتح ہوئے۔ بیت المقدس کی فتح کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ مجاہدین اسلام نے قریباً 3 سال میں سارا شام فتح کر لیا۔ اب فلسطین کے صرف 2 بڑے شہر رہ گئے تھے، بیت المقدس جسے یروشلم بھی کہا جاتا ہے، اور قیصاریہ۔ اس زمانے میں فلسطین شام ہی کا حصہ تھا۔ 16 ہجری میں مسلمانوں نے دوسری لڑائیوں سے فارغ ہو کر بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا۔ اس شہر میں ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے نبیوں کی بہت سی یادگاریں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی معراج کے سفر میں پہلی منزل یہی تھی۔ مسلمانوں کا پہلا قبلہ بھی یہی تھا۔ نہ صرف یہودی اور عیسائی بلکہ مسلمان بھی اس کی بہت عزت کرتے تھے اور کرتے ہیں۔ مسلمانوں نے جب بیت المقدس کا محاصرہ کیا تو شہر کے باشندوں نے شہر کے دروازے بند کر لیے۔ چند دن تو اس طرح گزرے، پھر انہوں نے مسلمانوں کے سپہ سالار ابو عبیدہ بن جراح کو پیغام بھیجا کہ ہم شہر مسلمانوں کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلیفہ خود یہاں آئیں اور صلح کا معاہدہ کریں۔ ابو عبیدہ بن جراح نے یہ بات سیدنا عمر کو لکھ بھیجی۔ خلیفہ ثانی سیدنا عمر نے صحابہ سے مشورہ کر کے وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ آپ نے رجب 16 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا قائم مقام بنایا اور روانہ ہو گئے۔ اس وقت دنیا کے بڑے بڑے حکمران ان کا نام سن کر کانپتے تھے، لیکن اپنے وقت کے سب سے بڑے حاکم کے سفر کا حال یہ تھا کہ چند بزرگ صحابہ کے سوا ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ فوج، نہ خیمے، نہ قارے، نہ جھنڈے، ایک اونٹ پر سوار تھے۔ اس پر ستو اور کھجور کے 2 تھیلے لادے ہوئے تھے۔ ایک طرف پانی کی مشک لٹک رہی تھی۔ راستے میں کھانے کا وقت آتا تو سب مل کر کھا لیتے۔ آپ کا لباس بہت معمولی سا تھا۔ بیت المقدس کے قریب پہنچے تو صحابہ نے مشورہ دیا کہ لباس تبدیل کر لے۔ قیمتی پوشاک پیش کی، لیکن آپ نے وہ لباس پہننے سے انکار کر دیا اور فرمایا، اللہ نے ہمیں جو عزت دی ہے وہ اسلام کی وجہ سے ہے، اور ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ غرض اسی حالت میں شہر میں داخل ہوئے۔ عیسائیوں نے شہر آپ کے حوالے کر دیا۔ مسلمانوں نے وہاں ایک مسجد بنائی، اس کا نام مسجد عمر رکھا۔ یہ آج بھی موجود ہے اور اب تک مسجد عمر کہلاتی ہے۔ 14 ہجری میں مسلمانوں نے حمص کو فتح کر لیا تھا۔ 17 ہجری کو روم کے بادشاہ ہرقل نے حمص مسلمانوں سے چھیننے کے لیے سمندر کے راستے فوج بھیجی۔ اس فوج نے حمص کا محاصرہ کر لیا۔ جزیرے کے لوگوں نے بھی ہرقل کو ایسا کرنے پر اکسایا تھا، چنانچہ جزیرے سے بھی 30,000 فوج آ کر ہرقل کی فوج سے مل گئی۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے ان حالات کی اطلاع سیدنا عمر فاروق کو بھیجی تو انہوں نے ان کی مدد کے لیے مزید فوج روانہ کی۔ دوسری طرف سہیل بن عدی کی سرکردگی میں ایک فوج جزیرے کی طرف روانہ کر دی۔ خود بھی مدینے سے چل کر دمشق آ گئے تاکہ نزدیک سے تمام حالات پر نظر رکھ سکیں۔ سہیل بن عدی جزیرے کی طرف بڑھے تو جزیرے سے حمص کی طرف روانہ ہونے والی فوج کو اپنے گھر کی فکر پڑ گئی۔ وہ ہرقل کی فوج کا ساتھ چھوڑ کر واپس جزیرے چلے گئے۔ ادھر ابو عبیدہ بن جراح نے خالد بن ولید کے مشورے سے شہر سے نکل کر ہرقل کی فوج پر حملہ کر دیا۔ گھمسان کی لڑائی کے بعد رومیوں نے بدترین شکست کھائی۔ 4,000 رومیوں نے اسلام قبول کر لیا، 4,000 مارے گئے اور باقی بھاگ نکلے۔ اس لڑائی کے بعد پھر کبھی ہرقل کو شام پر چڑھائی کی جرأت نہ ہوئی۔ 18 ہجری میں عراق میں طاعون کی وبا پھیلی۔ اس میں بڑے بڑے صحابہ فوت ہو گئے۔ چند ایک کے نام یہ ہیں:
ابو عبیدہ بن جراح جو مسلمانوں کی فوج کے سپہ سالار بھی تھے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ اور کئی بڑے بڑے صحابہ اس وبا میں فوت ہوئے۔ دور فاروقی میں عرب میں قحط پڑا، ایسے میں سیدنا عمر نے رعایا کی خبرگیری میں دن رات ایک کر دیا۔ انسانوں کے لیے خوراک تھی نہ جانوروں کے لیے۔ سیدنا عمر کو انسانوں اور جانوروں کی یہ بدحالی دیکھ کر بہت صدمہ ہوا۔ انہوں نے بیت المال میں جتنا غلہ تھا سب مسلمانوں میں تقسیم کر دیا، جو نقدی تھی وہ بھی مسلمانوں میں تقسیم کر دی۔ تمام صوبوں کے حاکموں کو خط لکھے کہ فوراً زیادہ سے زیادہ غلہ روانہ کرو۔ چنانچہ ابو عبیدہ بن جراح نے شام کے علاقے سے 4000 اونٹ غلے سے لدے ہوئے بھیجے۔ عمرو بن عاص نے مصر سے سمندر کے راستے بحری جہاز روانہ کیے۔ ان میں ہر جہاز پر 6000 من غلہ لدا ہوا تھا۔ جب یہ جہاز مدینے کی قریبی بندرگاہ پر پہنچے تو سیدنا عمر خود انہیں دیکھنے کے لیے بندرگاہ پہنچے۔ غلے کو حفاظت سے رکھنے کے لیے بندرگاہ میں 2 بڑے بڑے مکان بنوائے۔ دوسرے صوبوں سے بھی بہت سا غلہ پہنچ گیا۔ غلے کی تقسیم کا یہ انتظام کیا کہ بہت سے رجسٹر بنوائے، ان میں قحط کا شکار ہونے والوں کے نام درج کیے گئے۔ ہر ایک نام کے ساتھ ان کی ضرورت کے مطابق غلے کی مقدار لکھی گئی۔ پھر ہر شخص کو پرچی دی گئی، اس پر سیدنا عمر کی مہر ہوتی تھی۔ اس پرچی کے مطابق انہیں روزانہ غلہ دیا جاتا۔ اس کے علاوہ سیدنا عمر ہر روز 20 اونٹ اپنے سامنے ذبح کرواتے اور ان کا گوشت پکوا کر لوگوں کو کھانا کھلاتے۔ اس طرح ہزاروں آدمی روزانہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دسترخوان پر کھانا کھاتے۔ غلے کے علاوہ لوگوں میں کپڑے اور کھجوریں بھی تقسیم کی جاتی، اور خود اپنا یہ حال تھا کہ اس زمانے میں گوشت، دودھ اور گھی کھانا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ اکثر بھوکے رہتے یا عام لوگوں کے ساتھ خود بھی کھاتے۔ اس طرح اس کا اثر آپ کے جسم پر پڑا۔ لوگ انہیں دیکھتے اور کہتے، اگر قحط دور نہ ہوا تو رعایا کا غم انہیں مار ڈالے گا۔ ایک دن ایک شخص سے پانی مانگا، اس کے پاس شہد تھا، اس نے وہی پیش کر دیا۔ آپ نے شہد پینے سے انکار کر دیا اور فرمایا، قیامت کے دن اگر مجھ سے پوچھا گیا کہ لوگ روٹی کو ترس رہے تھے اور تو شہد کھاتا تھا تو میں کیا جواب دوں گا؟ ایسا بھی ہوا کہ گھی کا برتن اور آٹے کی بوری اٹھواتے اور جہاں کہیں بھوکوں کا مجمع نظر آتا اپنے خادم کی مدد سے کھانا تیار کرواتے اور انہیں کھلاتے۔ دیہاتوں میں جاتے، وہاں اونٹ ذبح کرتے، گوشت، آٹا اور کپڑے لوگوں میں تقسیم کرتے۔ قحط کے دنوں میں سخت بے چین رہتے اور دعا کرتے تھے، اے اللہ، میرے عملوں کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تباہ نہ کر۔ لوگوں کا خیال اس قدر تھا کہ فرمایا کرتے تھے، اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو اللہ کے سامنے مجھے اس کا جواب دینا ہوگا۔ وہ خود اور لوگ رو رو کر بارش کی دعائیں کرتے تھے۔ آخر ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ اور دوسرے مسلمانوں کو لے کر نکلے اور نہایت عاجزی سے ان الفاظ میں دعا کی، اے اللہ، پہلے تو ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے یعنی نبی کی دعا کے وسیلے سے تجھ سے دعا کیا کرتے تھے، اب ہم تجھ سے اپنے نبی کے چچا کے وسیلے یعنی چچا کی دعا کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ ہم پر بارش نازل فرما۔ ابھی یہ دعا ہو رہی تھی کہ آسمان پر بادل چھا گئے اور ایسی موسلا دھار بارش ہوئی کہ ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا۔ اس بارش نے خشک کھیتوں میں جان ڈال دی اور قحط دور ہو گیا۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد شام میں قیصاریہ کا شہر باقی رہ گیا تھا، اس پر ابھی تک رومیوں کا قبضہ تھا۔ بحیرہ روم کے ساحل پر ایک بہت بڑا شہر تھا۔ یہ مہم امیر معاویہ کے سپرد کی گئی۔ انہوں نے شہر کو فتح کیا۔ 80,000 رومیوں میں سے بہت کم زندہ بچے۔ اب پورے شام پر اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا۔ اس زمانے میں مصر کا ملک بھی رومی حکومت کے ماتحت تھا۔ 18 ہجری میں حضرت عمر نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو 4000 کا لشکر دے کر مصر روانہ کیا۔ مصر کا حاکم مقوقس تھا۔
اس نے بے تحاشا فوج جمع کر لی، قلعہ بھی حد درجے محفوظ